بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ہماری یہ نشست کا آخری بیان تحقیق المسائل کے عنوان سے تقلید کے موضوع پر ہے۔ اللہ رب العزت کو اگر منظور ہوا اور اللہ نے عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائی تو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت احناف کے تقریباً تمام ان مسائل کو کہ جن کے بارے میں عموماً پروپیگنڈا اہل بدعت کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی یہ مسائل قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، ہم ایک ایک مسئلہ ترتیب وار انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ اس کو بیان بھی کریں گے اور ریکارڈ پر بھی لائیں گے تاکہ آج کی نسلیں بھی ان دلائل کو سنیں اور دیکھیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے پاس یہ دلائل محفوظ رہیں۔ دعا یہ کریں اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ حضرات کی تھکاوٹ کا شدت کے ساتھ احساس ہے، آپ کو بھی میری تھکاوٹ کا احساس کرنا چاہیے۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب 4:15 بجے ہیں نئے ٹائم کے مطابق، ابھی تک آپ تشریف فرما ہیں، لیکن یہ بات بھی تو آپ ذہن میں رکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ واپس تشریف لے جائیں گے اور فجر کی نماز کے بعد شاید آرام فرمائیں۔ میں نے تو آرام کے لیے واپس نہیں جانا، ہمارا تو تسلسل کے ساتھ سفر ہے۔ آج 18 اکتوبر کا یہ پہلا بیان ہے اور ابھی 3 بیان میرے پشاور میں باقی ہیں، تو سفر میں نے بھی کرنا ہے
اس لیے میں آپ کی تھکاوٹ کا اندازہ رکھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے سفر کا بھی مجھے اچھی طرح احساس ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ خطیب کو چاہیے سامعین کا خیال کرے اور سامعین کو چاہیے کہ خطیب کا خیال فرمائے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے مسلک حق کی اللہ کو منظور ہوا تو گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ بس دعا یہ کریں اس کے لیے اللہ رب العزت میری اور آپ کی جان کو، میرے اور آپ کے مال کو، میرے اور آپ کی اوقات کو حق جل مجدہ قبول فرما لیں تو یہ خدا کی قسم اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان ہوگا اگر ہم مسلک حق کی خدمت اور نوکری کریں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خدمت کے لیے میرا اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ میں یہ ابتدائی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں اس کام کی اہمیت ہو۔ آپ کے ذہن میں اگر موضوع کا احساس ہوگا تو پھر دیر تک جاگنا آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مزدور عشاء سے لے کر فجر تک مزدوری کرتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میرے بچوں کا پیٹ اسی سے پلنا ہے۔ اگر ہمیں بھی یقین ہو جائے ہمارے مسلک کی خدمت اسی میں ہے اور ہماری عافیت کے ساتھ نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے مسلک کا شب و روز کام کریں تو نہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی اور نہ ہی پھر مجھے تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ فطری طور پر اعضاء پر نیند کی وجہ سے تھکاوٹ کا آنا یہ بشری تقاضا ہے جس کا احساس حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی تھا۔ اور میں اس بیان کے آغاز سے قبل سچی بات یہ ہے کہ دارالعلوم یہاں شاہدرہ لاہور اور ان کی پوری انتظامیہ بشمول مولانا احمد یار لاہوری صاحب دامت برکاتہم واقعتاً قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں آپ حضرات میں سے کتنے طلباء علماء اور سنی نوجوان بیٹھے ہیں۔ ہم تمام اداروں کی قدر کرتے ہیں لیکن وہ ادارہ جو مسلک کے لیے کھل کر میدان میں آئے ایسے اداروں کی قدر کرنی چاہیے۔ بحمداللہ تعالی رجحان بنا ہے لیکن اس کے لیے دارالعلوم نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں آج بھی اپنے احباب سے کہہ رہا تھا کہ کتنے کم ادارے ایسے ہیں کہ جو مجھ جیسے خادم کو اپنے سٹیج پر آ کر یہ کہیں کہ مولانا اہل سنت والجماعت کا مسلک آپ دلائل کے ساتھ بغیر روح رعایت کے بیان کریں۔ یہ کتنے گنے چنے ادارے ہیں، اگر اللہ ایسے ادارے عطا فرمائے تو ان کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ ایسے احباب عطا کرے تو ان کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ ان کی قدر بھی کرنی چاہیے، شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ توفیق عطا فرمائے آدمی اپنا مال، اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے جذبات، اللہ توفیق عطا فرمائے کم از کم اچھی دعاؤں اچھے الفاظ سے تذکرہ ایسے ادارے اور ایسی شخصیات کا ضرور کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارا مزاج یہ ہے آدمی زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتے ہیں، جب آدمی دنیا چھوڑ جائے اس کی قبر پہ آ کے آنسو بہاتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے آدمی جیتے جاگتے قدر کر لے تاکہ دین کا کام کرنے میں مزید مجھے اور آپ سب کو اللہ آسانی عطا فرما دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تحقیق المسائل کے عنوان پہ انشاءاللہ تمام مسائل اللہ کو منظور ہوا ہم نمبر وار انشاءاللہ منظر عام پہ دلائل کے ساتھ لائیں گے تو لانے چاہیے نا بھی انشاءاللہ۔ ہم نے کسی کو گالی نہیں دی نہ ہی دیں گے، اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتے نہ ہی اچھالیں گے، لیکن اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ آج کی نشست میں جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں اس مسئلے کا نام ہے تقلید۔ ہم تو اس کو تقلید کو مسئلہ کہتے ہیں لیکن اس دور میں میری اپنی رائے اپنے اکابر کی تحقیقات کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کی حیثیت اب عقیدہ کی بنی ہے۔ بعض مسائل وہ ہیں کہ جو دراصل درجہ فروع کا رکھتے ہیں لیکن بس اوقات اہل باطل اور اہل بدعت کے مسلسل پروپیگنڈے اور ان کی طرف سے بے جا اشکالات کی وجہ سے وہ اہمیت کے اعتبار سے عقیدے کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ ہم توحید کو عقیدہ سمجھتے ہیں، ہم
قیامت کو عقیدہ سمجھتے ہیں، ہم رسالت کو عقیدہ سمجھتے ہیں اور تقلید اور دیگر چیزوں کو مسائل سمجھتے ہیں، لیکن جب مخالف ہی یہ بات کہہ دے کہ تقلید کرنا شرک ہے تو شرک تو مسئلے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، شرک تو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے کا نام ہے۔ اگر شرک صرف رسالت کہے گا تو پھر نبی کے ساتھ کسی اور نبوت کے ماننے کا نام ہے، تو انہوں نے اس کو شرک کہہ کے مسئلہ تقلید کو عقیدے کی حیثیت دے دی ہے۔ اس لیے اب ہمیں بھی چاہیے کہ تقلید کے مسئلے کو مات فروئی مسئلہ سمجھ کر نہیں بلکہ نظریہ سمجھ کے سنیں، نظریہ سمجھ کر بیان کریں اور اس کو نظریہ سمجھ کر عام کریں۔ مجھے یہاں ایک لڑکے کی بات یاد آئی، یہاں شیخ پورا میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو 7 سال یا 8 سال کا لڑکا ہوگا، میرے ان میزبانوں نے کہا کہ مولانا ہمارے اس بچے سے ملیں۔ میں اس بچے سے ملا، میں نے کہا اس کی کوئی خوبی؟ انہوں نے کہا اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کی یہ سیڈیاں اور کیسٹیں سنتا ہے اور جو دلائل سنے اس کو یاد کر کے کوشش کر کے اپنے مقامات میں استعمال بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا بھئی کوئی خاص واقعہ؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں اس لڑکے کی ممانی جب بیاہ کر آئی تو وہ چونکہ غیر مقلدن تھی، جو اس نے آ کر کہنا شروع کیا تم نماز بنفل الجدین نہیں کرتے، تم آمین بالجہر نہیں کرتے، تم امام کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ تو اس بچے نے اس سے پوچھا کہ ممانی آپ یہ تو بتائیں تقلید کرنا ایمان ہے یا تقلید کرنا شرک ہے؟ تو ممانی صاحبہ فرمانے لگی کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ اس بچے نے پوچھا کہ ممانی ذرا سوچ کر جواب دینا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ماموں جان مقلد ہیں، اگر تقلید شرک ہے تو میرے ماموں جان سے آپ کا نکاح نہیں ہے، اگر ماموں جان سے نکاح ہے پھر تقلید شرک نہیں ہے۔ اگر تقلید شرک ہے تو ماموں جان سے نکاح نہیں ہے، اور اگر ماموں جان سے نکاح ہے تو پھر تقلید شرک نہیں۔ تو مامی جان آپ انتخاب فرما لیں کہ آپ کو ہمارے ماموں جان چاہیے یا آپ کو ایمان چاہیے۔ کہتا اس کے بعد دوبارہ ہماری اس بچے کی ممانی نے گھر میں گفتگو نہیں کی، اس ایک دلیل سے لاجواب کر دیا ہے۔ تو میں سچی بات ہے دیانت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے بیانات ہیں، اگر آپ حضرات ان بیانات کو سنیں اور ان کو عام کر دیں تو آپ کی گھر گھر میں فضا ایسی بنے گی، آدمی گھر بیٹھا دلائل کے ساتھ بات کروں گا۔ میں مکہ پہ سفر میں تھا، مجھے وہاں نوجوان ملے، انہوں نے کہا کہ مولانا نیٹ پہ ہم آپ کی سیڑیاں دیکھ کے باقاعدہ کاپی پہ دلائل لکھتے ہیں اور یہ دیکھیں دلائل لکھے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں۔ میں نے پھر اس موقع پر بھی الحمدللہ شر و بست کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رات 12 بجے کے بعد اسی رمضان المبارک کو بعض موضوعات میں گفتگو کی، اس کے میرے اللہ نے نتائج بھی عطا فرمائے کہ دوسرے دن اسی لڑکے عبداللہ کا فون آیا، مجھے اس نے کہا جی کل آپ جو دلائل لے کر گئے تھے ہم نے اس کو یاد کیا اور آگے بیان کیا، اس کی وجہ سے ایک نوجوان جو مسلکن غیر مقلد تھا توبہ کر کے اس نے مسلکن تقلید کو قبول کیا اور مقلدین کی فہرست میں شامل ہوا۔ خیر میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو سنتے اور یاد کرتے رہیں گے تو دلائل کا استعمال کرنا بڑا آسان ہوگا۔ تقلید ہے تو مسئلہ، لیکن نظریہ سمجھ کر اس مسئلے کو سنیں، نظریہ سمجھ کر آگے اس کی اشاعت کریں۔ تقلید قلادتن سے بنا ہے، تقلید کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی۔ لغت کا معنی، لغوی معنی کا معنی یہ ہوتا ہے کسی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان مراد لیں اسے لغوی معنی کہتے ہیں، اور کسی لفظ کا وہ معنی جو اہل فن مراد لیں اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو تقلید قلادہ سے بنا ہے، اور قلادہ چونکہ ہار کو بھی کہتے ہیں اور قلادہ چونکہ پٹا کو بھی کہتے ہیں، تو تقلید کا لغوی معنی مصباح اللغات صفحہ نمبر 701، المنجد صفحہ نمبر 831۔ تقلید کا لغوی معنی مصباح اللغات صفحہ نمبر 701 پہ بیان کیا، کہتے ہیں قلدہ فی قضا۔ جب یہ کہا جائے قلدہ فی قضا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس آدمی نے فلاں بات میں بغیر غور و فکر کے فلاں آدمی نے فلاں کی پیروی کی ہے، اور یہی معنی المنجد صفحہ نمبر 831 پہ کیا ہے۔ القاموس الوحید صفحہ نمبر 345 پہ اس کا معنی یوں کیا، قلدہ القلادہ، گلے میں ہاتھ ڈالنا، ہار پہنانا، یہ معنی کیا ہے۔ اب دیکھو قلادہ
پٹا سے بھی ہے اور قلادہ ہار سے بھی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے ایک معنی ہم کریں گے اور ایک معنی وہ کریں گے۔ ہم نے کہا بالکل، قلادہ کا معنی ہار بھی ہے جو انسانوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ انسان انسانوں والا معنی کرتا ہے اور جانور جانوروں والا معنی کرتا ہے۔ ہم جو کہ انسان ہیں ہم انسانوں والا معنی کرتے ہیں کہ گلے میں ہار ڈالنا۔ اگر جانور ہوگا تو وہ جانور والا معنی پسند کرے گا۔ پسند اپنی اپنی، انسان کی اپنی پسند ہے اور جانور کی اپنی پسند ہے۔ ہاں میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اگر آپ قلادہ پٹا سے لے لیں ہمیں تب بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ تقلید یہ باب تفعیل ہے جو کہ متعدی ہے۔ قلد یقلد تقلیدن کا معنی پٹا اپنے گلے میں نہیں، قلد یقلد تقلیدن کا معنی ہوتا ہے پٹا ڈالنا۔ ایک ہوتا ہے تو مقلد کا معنی ہوگا پٹا ڈالنے والا، تو ہم جو مقلد ہمیں کہا جاتا ہے تو ہمارا معنی ہوگا پٹا ڈالنے والا۔ تو کوئی بندہ پٹا اپنے گلے میں تو نہیں ڈالتا، جب بھی پٹا ڈالے گا تو پھر دوسرے کے گلے میں ڈالے گا۔ اگر قلادہ کا معنی پٹا بھی لیں تو پھر ہمیں مقلد کو ہوگے تو ہم پٹا ڈالنے والے ہیں۔ تو جناب کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے کہ جناب تو پٹا ڈلوانے والے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ جی قلادہ سے ہے، قلادہ پٹے کو کہتے ہیں۔ آگے یہ بدبخت یہ کہیں گے کہ جی پٹا تو کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، پٹا تو بکری کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو مقلد پٹا ڈالنے والے ہیں اور جانور کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو انتخاب کتے کا کر لیں، آپ چاہیں تو انتخاب بکری کا کر لیں، ہم نے تو پٹا ڈالنا ہے، پٹا آپ نے ڈلوانا ہے۔ آپ اپنے لیے جو لفظ پسند فرمائیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم پٹا ڈالنے والے ہیں، پٹا ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس کا معنی ہار ہو تو ہار آدمی کبھی دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے، کبھی اپنے گلے میں ڈالتا ہے، لیکن پٹا اپنے گلے میں کبھی نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کے والد گرامی عمرہ کر کے واپس تشریف لائیں، آپ کے والد محترم حج کر کے واپس تشریف لائیں اور بیٹا ہار لے کر جاتا ہے، اس کے پاس اگر دو ہار ہیں، اپنے باپ کے گلے میں ڈالا تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ آپ اپنے گلے میں ڈال لیں، آدمی اپنے گلے میں ڈال لاتا ہے۔ لیکن اگر دو چار پٹے لے کر بکریوں کے ریوڑ میں جائے تو بکری تو کبھی نہیں کہتی کہ دو ہمارے گلے میں ڈال دو، اپنے گلے میں ڈال لو۔ معلوم ہوا اگر ہار ہو کبھی اپنے گلے میں کبھی دوسرے کے گلے میں، لیکن پٹا ہو وہ اپنے گلے میں کبھی بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ دوسرے کے گلے میں ہوتا ہے۔ اگر قلادہ کا معنی آپ پٹا کر لیں تو ہم پٹا دوسرے کے گلے میں ڈالتے ہیں، تو ہم نے پٹا ڈالا ہے اور بحمد اللہ تعالی ڈالا ہے۔ حالات بدل گئے ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے، میں کوئی سخت بات نہیں کہتا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ہم مقلد ہیں، ہم پٹا ڈالنے والے ہیں۔ اور اگر پٹے کے بعد بھی جانور بدکنا شروع کرے اور باز نہ آئے تو پھر جانور کے گلے میں پٹے کے بعد اس کے منہ میں کڑیالہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں کڑیالہ ڈالنے کی نوبت پیش آئے اور پھر بھی جانور کنٹرول نہ ہو تو اس کے منہ پہ چھکا ڈالا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہمیں جناب کے منہ پہ چھکا ڈالنا پڑے، تو بہتر ہے کہ جناب پٹے پر ہی خاموش ہو جائیں تاکہ ہمیں مزید اقدامات نہ کرنا پڑے۔ کیوں؟ ہم تو پر عمل لوگ ہیں، ہم تو دلائل دینے والے لوگ ہیں، ہم تو اپنے ملک میں خانہ جنگی کے قائل نہیں ہیں، ورنہ ہم اگلا قدم بھی اٹھا لیتے۔ لیکن ہاتھ ڈالنے والا کبھی اپنے گلے میں کبھی دوسرے کے گلے میں، ہاں ہم مقلد ہیں، اپنے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اطاعت کا، اپنے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اقتداء کا، اپنے گلے میں ہار ڈالتے ہیں تقلید کا، اپنے امام کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اطاعت کروانے والے کا۔ ہار ہم نے اپنے گلے میں بھی ڈالا ہے، اپنے امام کے گلے میں بھی ڈالا ہے، لیکن پٹا اپنے گلے میں نہیں، پٹا جناب کے گلے میں ڈالا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ قلادے کا معنی تم نے پٹا کیا تھا، یہ تم پٹا نہ کرتے ہمیں اتنی لمبی تشریح نہ کرنا پڑتی۔ آپ یہ قلادے کا معنی پٹا کر کے مقلد کا معنی یاد رکھ لیں گے نا؟ بولیے یاد رکھ لیں گے نا؟ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کا بہترین آسان یہی ہے، پٹا اپنے ہاتھ میں لے لو تو کہو بھئی میں مقلد ہوں، پٹا ڈالنے والا ہوں، کوئی ہے ہم سے پٹا ڈلوانے والا، تو پھر تمہیں کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں بھائی نہیں تم پٹا ڈالنے والے ہو، پھر وہ خود کہے گا نہیں بھائی اگر قلادے کا معنی پٹا ہے تو قلادے کا معنی ہار بھی ہے، آپ ہمارے گلے میں پٹا ڈالنے کی بجائے ہار ڈال دو۔ آپ کہو ہاں اگر انسان والے کام کرے گا ہم ہار ڈال دیں گے اور جان والے کام کرے گا تو پھر ہار نہیں ڈالیں گے، پھر
پٹا ڈال دیں گے تو تمہاری مرضی ہے، آپ جس کا چاہو انتخاب کر لو۔ ہمیں کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جانوروں والے کام بھی کرتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں جانور والے کام بھی کرتے ہیں۔ کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم کو کھول لیں، قرآن کریم کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ ارے خاشعون وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ ترک رفع الیدین والی نماز یہ خشوع والی نماز ہے، اور جو آدمی خشوع کرے نماز میں اس پر تو نماز میں کوئی بوجھل نہیں ہے۔ اگر آدمی خشوع چھوڑ دے تو پھر نماز بوجھل بنتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بڑی بوجھل ہے مگر جو خشوع کرے ان پر کوئی بوجھل نہیں ہے۔ ارے میں تو خشوع کرنے والا ہوں، مجھ پر نماز کوئی باری نہیں ہے، لیکن جناب خشوع نہیں کرتے، نماز جناب پہ باری ہے۔ ہم نے جانوروں میں دیکھا، ہمیں ایک ایسا جانور بھی نظر آیا کہ جب اس پہ بوجھ نہ ہو اس کی ٹانگیں چوڑی نہیں ہوتی، اس کے بوجھ پڑ جائے اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا ایسے جانور کو۔ ہمارے ہاں اس جانور کو گدھا کہتے ہیں، یہ صحیح سالم کھڑا ہوگا، اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہوں گی، اس کی کمر پہ آپ 1 من گندم لاد دو وہ فوراً ٹانگیں کھول دے گا۔ بالکل یہ ہمارا نادان دوست بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوگا، جو ہی نماز والا بوجھ پڑے گا تو ٹانگیں کھول دے گا۔ میں نے کہا یار جانور والا کام تو نے کیا ہے، اب تو بتا تجھے پٹا ڈالیں یا تجھے ہار ڈالیں، ہم تیرے لیے کیا کریں؟ اچھا یوں نہیں آئے گا۔ پھر میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، آپ نے اسی جانور کو دیکھا ہوگا کہ اس کی عادت جانور کی یہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، اپنی کمر پہ یہ 2 من گندم لاد لے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس جانور کی کمر پہ آپ چاہیں تو پٹھے ڈال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گندم لاد دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس جانور کے سر پہ اگر آپ ایک چھٹانک بھی رکھو گے یہ سر مار دے گا۔ یہ جانور کہتا ہے میری کمر پہ بوجھ لا دو میں اٹھا لوں گا، اپنے سر پہ نہیں اٹھاتا۔ بالکل یہ بھی کہتا ہے میں کشمیر چلا ہوں۔ میں نے کہا تو نے کیا پہنا ہے؟ کہتا ہے جی میرے پاس تو سویٹر بھی ہے، گرم کپڑے بھی ہیں، میرے پاس سلوکا بھی ہے، اوپر میرے پوش بھی ہے جس میں میں نے گرنیٹ لادے ہیں، میرے پاس کلاشن کی میگزینیں بھی ہیں، میرے کندھے پہ کلاشن بھی ہے۔ میں نے کہا تیرے سر پہ کیا ہے؟ کہتا نہیں سر پہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، میری کمر پہ جو لادنا چاہو لاد دو، سر پہ ایک رومال بھی رکھو گے اپنے سر کو ہلا کے پھینک دے گا، آپ جالی کی ٹوپی رکھو گے پھر بھی سر پہ ہلا کر پھینک دے گا۔ تو جو اپنی کمر پہ بوجھ لاد لے اپنے سر پہ بوجھ نہ اٹھائے اسے جانور کہتے ہیں، ہمارے شہر میں اس کو گدھا کہتے ہیں۔ آپ کیا وہ جانور کون سا ہے آپ کو پتا ہوگا؟ تو میں نے کہا جناب نے تو جانوروں والا کام کیا، اب بتا تجھے ہاتھ ڈالیں یا پٹا ڈالیں؟ کیونکہ پٹا ڈلوانا تھا وہ شور ہی پٹے کا کرتا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ 4 مرتبہ حدیث لائے ہیں جہاں پہ قلادے کا لفظ ہے، لیکن قلادہ کا معنی پٹا نہیں ہے، لیکن قلادہ کا معنی ہار کیا ہے۔ پھر آپ کو تعجب ہوگا کہ جب بخاری قلادہ کا معنی ہار کرتا ہے تو یہ بخاری کا نام لے کر شور کرنے والا پھر قلادہ کو پٹا کہنے پہ مجبور کیوں ہے؟ یہ اس کی مجبوری ہے، لہذا آپ اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ جب یہ مجبور ہو پریشان ہو تو آپ بتانا بھئی یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے جانور نہ سمجھو، مجھے پٹے کی حاجت ہے، اس لیے ہم نے جناب کو پٹا ڈالا ہے اور ہم نے رخ بدلنے پہ بھی الحمدللہ مجبور کر دیا ہے الحمدللہ۔ ہاں میں ایک بات کہتا ہوں، بخاری کی بات آئی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھیں اس سال کس ماہ باری آتی ہے، شاید اسی ادارے کے مقدر جاگ اٹھے۔ میں نے یہ طے کیا ہے، ویسے بیان میرا موجود ہے امام بخاری یا تیرا، لیکن ایک مرتبہ تیرا یا میرا میں انشاءاللہ کتابیں سجا کے ایک مرتبہ اسی لاہور میں ایک بیان اسی طرح ریکارڈ کراؤں گا، بخاری تیرا یا میرا۔ میں بتاؤں گا امام بخاری مقلد تھا، میں بتاؤں گا امام بخاری کے باپ کا مسلک کیا تھا، میں بتاؤں گا امام بخاری کے شیوخ کا مسلک کیا تھا، میں بتاؤں گا امام بخاری کے راوی کون تھے، میں بتاؤں گا امام بخاری کے استاذ کون تھے، اس میں بتاؤں گا امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں مسلک کون سے بیان کیے، امام بخاری سے بخاری میں احادیث کون سی لائے ہیں۔ انشاءاللہ اس عنوان پہ بیان کر کے میں تمہارے اس دجل کو بھی واضح کر دوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بخاری کے نام پہ جھوٹ بولنے والوں ہم تمہارے دجل کو عام کریں گے۔ عام کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ بلند آواز سے بولا کرنا چاہیے کہ نہیں؟
میں نے کہا ہاں مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن آپ میری تھکاوٹ کا بھی احساس رکھے نا، گاڑی تو دونوں کے احساس سے چلتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تقلید کا لغوی معنی سمجھ آ گیا، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی۔ میر سید شریف جرجانی متوفہ سن 816 ہجری اپنی کتاب التعریفات صفحہ 47-48 پہ کہتے ہیں التقلید عبارت عن اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیقت فیہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقہ۔ امام جرجانی نے کہا ارے تقلید کا معنی ہوتا ہے ایک انسان دوسرے کی بات کو توجہ سے سنے اور اس کو بات پہ عمل کرے، گویا کہ اپنے گلے میں اس کی تقلید کا ہار ڈال لے۔ یہ تقلید کا اصطلاحی معنی میر سید شریف جرجانی نے کتاب التعریف صفحہ 47-48 پہ کیا ہے۔ اگر تقلید کا لغوی معنی لے لو تب بھی ہمارے حق میں ہے، تقلید کا اصطلاحی معنی لے لو تب بھی ہمارے حق میں ہے، تقلید ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایک ہے لفظ تقلید دھوکہ دینے کے لیے کہیں گے، ایک ہے لفظ اتباع، ایک ہے لفظ طاعت، ایک ہے لفظ اقتداء۔ کہیں گے جی آپ حدیث اٹھا کر دیکھو اس میں تقلید کا لفظ تو نہیں ہے، اس میں تو اطاعت کا لفظ ہے۔ اگر قرآن اٹھا کر دیکھو اس میں اتباع کا لفظ ہے، تقلید کا لفظ تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں اگر قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں ہے، اتباع کا لفظ ہے، قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں ہے، اطاعت کا لفظ ہے۔ اگر قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں ہے، احادیث میں اقتداء کا لفظ ہے، تو سوال یہ ہے کہ طاعت کا معنی کیا ہے، اقتداء کا معنی کیا ہے؟ میرے دوست اتباع کا معنی بیان اللسان صفحہ 37 پہ لکھا ہے۔ اتباع کا معنی پیچھے چلنا اور پیروی کرنا، اتباع کا معنی پیچھے چلنا اور پیروی کرنا، بیان اللسان صفحہ 37 پہ لکھا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اتباع کا معنی پیروی کرنا اور پیچھے چلنا القاموس الوحید صفحہ نمبر 193 پہ لکھا ہے۔ اتباع کا معنی پیچھے چلنا اور پیروی کرنا مصباح اللغات صفحہ نمبر 82 پہ لکھا ہے۔ تو جو معنی تقلید کا تھا وہی معنی تو اتباع کا ہے، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لفظ تقلید کہہ دے تیری مرضی، لفظ اتباع کہہ دے تیری مرضی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اقتداء کا معنی کسی کے پیچھے چلنا، بیان اللسان صفحہ نمبر 79 پہ لکھا ہے۔ اسی طرح القاموس الوحید صفحہ نمبر 1287 پہ لکھا ہے۔ اسی طرح مصباح اللغات صفحہ نمبر 665 پہ لکھا ہے۔ اقتداء کا معنی کسی کے پیچھے چلنا اور تقلید کا معنی کسی کے پیچھے چلنا، تقلید کا معنی بھی وہ ہے اور اقتداء کا معنی بھی وہ ہے۔ لفظ اقتداء آ جائے تب بھی موقف تو میرا ہے، لفظ تقلید آ جائے تب بھی موقف تو میرا ہے۔ بالکل اسی طرح طاعت کا معنی فرما برداری کرنا اور طاعت کا معنی اطاعت کرنا، طاعت کا معنی تقلید کرنا، طاعت کا معنی تقلید کرنا بیان اللسان صفحہ نمبر 459 پہ لکھا ہے۔ بالکل اسی طرح القاموس الوحید صفحہ نمبر 1020 پہ لکھا ہے۔ بالکل اسی طرح مصباح اللغات صفحہ نمبر 520 پہ لکھا ہے۔ طاعت کا معنی پیروی کرنا، طاعت کا معنی تقلید کرنا۔ اب اگر قرآن میں آیت آ جائے لفظ اطاعت آ جائے تو معنی تقلید بن جائے گا، اگر حدیث میں اقتداء کا لفظ آ جائے تو معنی تقلید بن جائے گا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب فن ایجاد ہوتا ہے تو پھر فن کے نام بھی ایجاد ہوتے ہیں، لیکن جب تک فن ایجاد نہیں ہوتا فنون کے نام بھی ایجاد نہیں ہوتے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں قرآن کریم پڑھیں۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اگر کوئی پوچھے جی آپ نے اس حمزے پہ زبر کیوں پڑھی ہے، آپ کہو گے یہ جی حمزہ وصل ہے، ابتدائی کلام میں اس پہ فتح آتی ہے۔ یہ جی کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں۔ کہتے ہیں نہیں قرآن کے حمزے پہ زبر تو ہے مگر یہ قانون قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے قرآن کریم نے الفاظ تو دیے ہیں لیکن فن نحو جب ایجاد ہوا تو پھر نحو والوں نے قاعدہ بھی دے دیا، قاعدے کا نام بھی رکھ دیا ہے۔ تو جب فن ایجاد ہوتا ہے پھر فنون کے لیے اصطلاحات آیا کرتی ہیں۔ تو جب تقلید کا فقہ کا بطور فن مدون ہوا ہے تو پھر اس کی اصطلاحات بھی تو آئی ہے نا۔ آپ نے کہا حدیث یہ مرفوع ہے، حدیث یہ موقوف ہے، حدیث یہ مقطوع ہے، یہ جو تین قسمیں بیان کی ہیں میرے نبی نے تو نام لے کر تقسیم نہیں
کی، لیکن جب فن حدیث بنا ہے تو پھر حدیث کی اقسام بھی آئی ہیں، محدثین کی اقسام بھی آئی ہیں، کتب کے نام بھی آئے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو معنی تقلید کا ہے وہی معنی اطاعت کا ہے، وہی معنی اتباع کا ہے، اور اس کے لیے میں قرآن کریم کی آیات پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن میں لفظ اتباع ہوگا لیکن معنی تقلید کیا ہوگا۔ نمبر 1، قرآن کریم نے سورۃ الاعراف، سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتباع کا معنی امام ابن تیمیہ متوفہ سن 728 ہجری، فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197 پہ یہاں پر اتباع کا معنی تقلید کیا ہے۔ بالکل اسی طرح حافظ ابن قیم متوفہ سن 751 ہجری نے اپنی کتاب اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 اور صفحہ نمبر 132 پہ اسی آیت کے تحت اتباع کا معنی تقلید کیا ہے۔ امام ابو بکر سیوطی رحمہ اللہ تعالی متوفہ سن 911 ہجری اپنی کتاب الرد علی من اخلد الی الارض صفحہ 131 صفحہ 124 پہ اتبعوا کے تحت اتباع کا معنی تقلید کیا ہے۔ تو ہم نے جو اتباع کا معنی تقلید کیا یہ تو قرآن کریم میں خود مفسرین نے لکھا ہے، اتباع کا معنی تقلید ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 175، اس آیت قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نتبع کا معنی یہاں پر بھی نقلد ہو تقلید کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197 اتباع کا معنی تقلید کیا ہے۔ حافظ ابن قیم اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 پہ اتباع کا معنی تقلید کیا ہے۔ امام ابو بکر سیوطی رحمہ اللہ تعالی الرد علی من اخلد الی الارض صفحہ نمبر 124 131 پہ اتباع کا معنی تقلید کیا ہے۔ تو ہم نے کہا اتباع تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اطاعت تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اقتداء اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ زخرف آیت نمبر 23، اس آیت انا وجدنا آباءنا علی امت وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُقْتَدُونَ، اقتداء کا لفظ قرآن میں آ گیا، اقتداء کا معنی تقلید۔ امام ابن قیم اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 پہ اعلام الموقعین میں حافظ ابن قیم یہاں پہ مقتدون کا معنی مقلدون تقلید کرتے ہیں۔ امام ابو بکر سیوطی کتاب الرد علی من اخلد الی الارض صفحہ 120 139 پہ اس آیت کے تحت یہاں اقتداء کا معنی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علامہ شوکانی جو مسلکن غیر مقلد اہل حدیث ہیں اپنی کتاب ارشاد الفحول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356 پہ ارے اتباع اقتداء کا معنی تقلید کرتے ہیں۔ تو میں نے کتنے حوالہ جات سے ثابت کیا اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اتباع ہے وہی تقلید ہے اور جو تقلید ہے وہی اتباع ہے۔ ہاں ایک بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ بالکل اگر تقلید اچھی بات میں ہوگی تو اتباع بھی اچھی ہوگی، اگر تقلید غلط بات میں ہوگی تو اتباع بھی غلط ہوگی۔ جسے یوں کہیں گے ایک ہے تقلید محمود اور ایک ہے تقلید مذموم۔ اگر آدمی اتباع اچھے آدمی کی کرے گا اتباع محمود بن جائے گی، اگر اتباع غلط کی کرے گا تو اتباع مذموم بن جائے گی۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اگر قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے اور یہاں اتباع کا معنی تو اچھی اتباع ہے، قرآن کریم اتباع کرو۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم نے اتباع کو وہاں بھی استعمال کیا کہ جو اتباع کرنی جائز نہیں تھی، لیکن لفظ اتباع تو اللہ پاک لائے ہیں نا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، قرآن نے اتباع کی ہے تو اتباع اللہ کی کریں تو ٹھیک، پیغمبر کی کریں تو ٹھیک ہے، اگر شیطان کی کریں تو غلط ہے۔ تقلید امام ابو حنیفہ کی کریں تو ٹھیک ہے، تقلید ایسے جاہل کی کریں کہ جو علم سے خالی ہے تو یہ تقلید غلط ہے۔ قرآن کریم سورہ ہود
آیت نمبر 59 واتبعوا امر کل جبار عنید، اگر اتباع جبار عنید کی کرے تو غلط ہے، لیکن اگر اتباع جبار اللہ کے نبی کی کرے تو ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 97 فاتبعوا امر فرعون، ان نے امر فرعون کی اتباع کی ہے۔ فرعون کی بات کی اتباع کرنا غلط ہے، لیکن موسیٰ کی اتباع کرنا تو ٹھیک ہے۔ اگر اتباع ٹھیک کرے گا محمود بن جائے گی، اگر غلط کی کرے گا مذموم بن جائے گی۔ قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 59 واتبعوا الشہوات، قرآن کریم کہتا ہے ارے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، شہوات کی اتباع کی ہے۔ تو پھر میں بات کہتا ہوں شہوات کی اتباع کرے گا تو بات غلط ہے، لیکن نبوت کی یا ارشاد پیغمبر کی اتباع کرے گا تو ٹھیک ہے۔ اگر اتباع غلط کی کرے گا تو مذموم ہے، اگر ٹھیک کی کرے گا تو محمود ہے۔ واتبعوا اہواءہم، سورہ محمد آیت نمبر 14 اور 16، میں نے 5 آیات اس لیے پیش کی ہیں کہ یوں نہ کہا کرو کہ اتباع اور اتباع قرآن کریم میں موجود نہیں، اتباع بھی ہے، اقتداء بھی ہے۔ ارے سارے لفظ تو قرآن میں موجود ہیں۔ تو جس طرح اگر اتباع شیطان کی ہو تو غلط ہے، اتباع نبی کی ہو تو ٹھیک ہے، تقلید امام ابو حنیفہ کی ہو تو ٹھیک ہے، اگر کسی جاہل اور گندے کی ہو تو غلط ہے۔ فرق تو یہی تھا، تقلید ہم نے بھی کی ہے، تقلید جناب نے بھی کی ہے، لیکن تقلید دونوں کی الگ الگ ہے۔ ہم تقلید کریں گے اللہ کے پیغمبر کے صحابی کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی، تو تقلید کرے گا نبی کے 14 سال بعد پیدا ہونے والے انسان کی کہ جس کو انگریز نے شمس الائمہ کا لقب دیا ہے۔ تقلید تو نے بھی کی ہے، تقلید تو ہم نے کی ہے۔ جس کو انگریز شمس الائمہ کہے وہ تیرے یہاں شیخ الکل بنتا ہے، اور ہمارے یہاں جس کو حضرت امام ذہبی جیسا شخص فقیہ اعظم کہے ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ بنتا ہے کہ تم نے شمس الائمہ کا لقب انگریز سے لیا ہے، ہمارے امام کا لقب ابو حنیفہ امام اعظم، ارے یہ تو محدثین نے دیا ہے۔ اس لیے تقلید تو نے بھی کی ہے، لیکن اس کی ہے جو انگریز کا پروردہ تھا۔ تقلید ہم نے کی ہے اس شخص کی ہے کہ جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دامن میں تربیت پائی ہے۔ تقلید دونوں کرتے ہیں، لیکن ایک کی مذموم ہے اور ایک کی تقلید محمود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تقلید محمود کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تقلید مذموم سے بچا کے رکھے۔ قرآن کریم کے دلائل میں بڑے اختصار سے دلائل دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا میں آپ کی تھکاوٹ کا اندازہ کرتے ہوئے بڑے مختصر دلائل اور بڑے اختصار سے گفتگو کرتا ہوں، ورنہ تقلید اتنا وسیع لمبا ہے، مضمون ہے۔ آدمی عشاء سے شروع کرے فجر تک چلتا رہے، آیات بھی پڑھتا رہے، احادیث کی تلاوت بھی جاری رکھے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کرے، ائمہ کے اقوال کو نقل کرے، حالات حاضرہ کی روشنی میں مسائل کا تذکرہ کرے، تو فجر تک تو تقلید کا عنوان ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے بڑے اختصار سے بات کی ہے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 59، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے۔ جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نشاپوری متوفہ سن 405 ہجری، مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 پہ کہتے ہیں ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں اولی الامر منکم اولی الفقہ والخیر، اہل فقہ والوں کی اطاعت کرنا، خیر والوں کی اطاعت کرنا، یعنی اہل الفقہ والدین واہل طاعت اللہ الذین یعلمون الناس معانی دینہم ویأمرونہم بالمعروف وینہونہم عن المنکر فاوجب اللہ طاعتہم۔ امام حاکم کہتا ہے اللہ نے ان کی طاعت کو واجب کیا ہے۔ ارے طاعت ہی کو تقلید کہتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں اللہ نے ان کی تقلید کو واجب کیا ہے۔ ہمارا موقف بھی تو یہی تھا کہ تقلید کرنا واجب ہے۔ امام حاکم نیسابوری بھی کہتا ہے تقلید کرنا واجب ہے، اور یہ 15ویں صدی کا مولوی نہیں ہے، 405 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ ارے کتنا پرانا عالم ہے، یہ تقلید کو واجب کہہ کر گیا ہے۔ اور یہ امام حاکم کون ہے؟ جو صحیح بخاری نے احادیث لکھی ہے، امام بخاری کے شرائط کے مطابق احادیث تھی مگر صحیح بخاری میں نہیں آئی، امام حاکم ان کو لائے ہیں، نام مستدرک حاکم لکھا ہے، معمولی درجے کا عالم نہیں تھا۔ بالکل یہی بات امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی متوفہ سن 606
6 ہجری تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 199 پہ یہی بات تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے۔ اولی الامر اولی الفقہ ہے، اولی الفقہ ہی تو مجتہدین فقہا کو کہتے ہیں۔ امام راضی بھی کہتا ہے فقہا کی تقلید کرنا واجب ہے۔ آیت نمبر 2 پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 83 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہ جب مکہ مدینہ منورہ میں کبھی کوئی عام بات آتی پھیلا دی جاتی، اللہ نے فرمایا تم یوں نہ کرتے، یہ بات نبی پاک کو بتاتے اور نبی پاک کے علاوہ اہل استنباط کو بتاتے۔ تو اللہ نے نبی کے دور میں بھی یہ ترغیب دی ہے کہ نبی کو بھی بتاؤ اور اہل علم کو بھی بتاؤ، وہ تمہیں حل نکال کے دے دیں گے۔ اس آیت کے بعد حضرت امام ابو بکر جساس رازی متوفہ سن 370 ہجری اپنی قرآن کریم کی تفسیر احکام القرآن للجساس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305 پہ تحریر فرماتے ہیں فرمائے اس آیت سے کئی مسئلے نکلے۔ ایک مسئلہ یہ نکلا ان العامیہ علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث سے، ایک مسئلہ یہ بھی نکلا عامی آدمی کو علماء کو بات بتانی چاہیے، پھر علماء کی بات کو ماننا چاہیے، تو عامی کے ذمے علماء کی تقلید ضروری ہے۔ یہی بات امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 200 پہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت سے کئی ایک مسائل نکلے۔ ایک مسئلہ یہ تھا فَسَبَدْ أَنَّ الْإِسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ وَالْقِيَاسَ، قیاس استنباط دونوں حجت ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی نکلا ان العامیہ یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث سے، کہ عام آدمی کے ذمے احکام اور مسائل میں تقلید کرنا بالکل ضروری ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 43 اور اسی طرح پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 7 فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم اہل علم نہیں ہو تو پھر اہل علم سے پوچھ لینا، پوچھ کے عمل کرنا۔ اسی آیت کے بعد علامہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمد محمود آلوسی نور اللہ مرقدہ متوفہ سن 1217 ہجری اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 138 پہ تحریر فرماتے ہیں فرمایا ان من الناس من جوز التقلید للمجتہد لهذه الآیت، فرمایا بہت سے علماء نے فرمایا اس آیت سے ثابت ہوا کہ عام آدمی کے لیے مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَجِبْ فَلَا أَقَلَّ مِنَ الْجَوَازِ، اگر واجب نہ بھی ہو تو کم از کم جواز کا درجہ تو دو گے۔ قرآن کریم نے کہا ہے، اور میں آپ کے ذوق کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اہل علم نہیں تھے تو بات اہل علم کی ماننی ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ پھر آپ یوں فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم اہل علم نہیں ہو تو اہل علم کی بات مانو۔ رب نے یوں نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم اہل علم نہیں ہو اہل ذکر کی بات ماننا۔ اللہ اہل علم فرمانا چاہیے تھا، آپ نے اہل ذکر فرما دیا۔ ارے اس میں ایک نقطہ یہ ہے، ایک ہے وہ شخص کہ جس کے پاس محض علم ہے وہ اہل علم ہوگا، لیکن ایک شخص وہ ہے علم ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے، ارے وہ عمل بھی کرتا ہے، وہ اہل ذکر ہے۔ توجہ، اللہ نے بتا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں اجی مسئلہ پوچھنا ہی ہے تو ذاکر نائک سے پوچھنے میں کیا حرج ہے، مسئلہ پوچھنا ہی ہے جاوید غامدی سے پوچھنے میں کیا حرج ہے، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہی ہے تو پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ اور پھر ہمیں جملے سنائیں گے، کہتا جی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، یہ نہ دیکھ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا کیا کہتا ہے۔ ارے یہ جملہ کس نے کہا؟ کیا یہ جملہ پیغمبر کا ہے؟ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ، شمائل ترمذی میں ان کا جملہ موجود ہے۔ حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا ھذا الامر دینکم، ھذا الامر دینکم، کہ یہ جو خواب کی تعبیر کا معاملہ ارے یہ دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھنا دین کس سے لیتے ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھو دیکھو کیا کہتا ہے، تو پھر تم نے جرا کیوں ہے اور جی فلاں حدیث ضعیف ہے کیونکہ راوی ٹھیک نہیں تھا۔ ارے اصول کو لے لینا، یہ نہ دیکھ دینے والا کون ہے، یہ دیکھ کیا کہتا ہے، تو پھر اسماء الرجال کے فن کا فائدہ کیا ہوا، راویوں پر بحث کرنے کا فائدہ کیا ہوا۔ میری بات ذہن نشین ہو رہی ہے؟
اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بات توجہ رکھنا. تم نے کہا جی حدیث ضعیف ہے. کیوں جی؟ راوی کذاب ہے. اور تو نے اصول کیا دیا؟ یہ نہ دیکھو دینے والا کون ہے تو کذاب ہے. تو کیا ہوا؟ یہ دیکھنا بات کیا کہتا ہے. تم نے کہا نہیں راوی کو دیکھیں گے. تو وہی بات تو میں نے کی ہے. ارے یہ نہ کیا کہتے ہیں, یہ نہ دیکھو جی کہنے والا کون ہے, یہ دیکھو کیا کہتا ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ دینے والا کون ہے, بعد میں دیکھتے ہیں کہ دیتا کیا ہے. میں نے کہا نانا. مجھے ایک نوجوان کہنے لگا, میرے گاؤں کا تھا, کہتا ہے مولانا آپ نے مسئلہ پوچھا. میں نے مسئلہ بتایا. کہتا ہے یہ مسئلہ تو یوں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ٹی وی پہ ایک مولوی صاحب ہے, ان نے مسئلہ بتایا تھا تو بہت بڑے عالم تھے, وہ یوں کہتے تھے آپ یوں کہتے ہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتا وہ جو ٹی وی پر آیا اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا ماں کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا قوم کون سی ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. اس استاد کے پاس پڑھا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. اچھا اگر تجھے اشکال پیدا ہو تو کہ جی کتاب نکال کے دکھا, وہ دے دے گا. کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس کا مجھ سے رابطہ جو نہیں ہے, وہ ٹی وی پر ہوں, میں گھر بیٹھا ہوں, کیسے اس سے مسئلہ پوچھوں گا؟ میں نے کہا پھر مجھے بتا میرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ ہے. میں نے کہا میری قوم کیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ ہے. میرے گاؤں کا تھا, کلاس فیلو تھا. میں نے کہا میرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ ہے. میں نے کہا میری ماں کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے یہ ہے. میں نے کہا اچھا تو مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے, میری ماں کو بھی جانتا ہے, میرا قبیلہ بھی جانتا ہے. توجہ رکھنا, میں نے کہاں پڑھا تو یہ بھی جانتا ہے. اگر مجھ سے مسئلہ پوچھا تجھے یقین نہ آیا تو مجھے کتاب کہے گا, میں کھول کے دکھا دوں گا. تو پھر یہ بتانا جس کے باپ کا بھی نہیں پتا, استاذ کا بھی نہیں پتا, کتاب کا بھی نہیں پتا, اس سے پوچھتا ہے. ارے مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا؟ کہتا جی بڑا عالم ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا جی ٹی وی پہ آیا ہے. میں نے کہا ٹی وی پہ آنا ہی کیا بڑے ہونے کی دلیل ہے؟ ارے ہم تو سپیکر لگائے, ہمارا اوپر کا سپیکر کوئی نہیں چلنے دیتا, وہ 53 چینل پہ گفتگو کرتا ہے. کوئی دال میں کالا کالا تو ہوگا نا, ورنہ کوئی گفتگو نہ کرنے دیتا. کہتا جی مجھے بات سمجھ آئی ہے, میں اس لیے کہتا ہوں. ارے ہم نے پوچھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے, پوچھو جی نام کیا ہے؟ میں نے کہا نعمان ہے. ارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی ثابت ہے. اور جی کہاں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا کوفہ میں. اور جی کن سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا حماد فلاں فلاں استاد سے پڑھا ہے. ارے جی استادوں میں صحابہ بھی تھے. میں نے کہا انس جیسے صحابہ بھی تھے رضی اللہ عنہم. ارے شاگرد کون ہے؟ ابو یوسف محمد امام ظفر جیسے جرنیل فقہا بھی ہیں, وہ کہاں رہتے تھے؟ میں نے کہا کوفہ میں. مسئلہ کہاں پر تھا؟ میں نے کہا کتاب میں. ارے جس کا شجرہ سارا معلوم ہے اس کی نہیں مانتا کیونکہ صحابہ کا شاگرد ہے, اس کو چھوڑ کے اس کی مانتا ہے جو انڈیا میں رہتا ہے اور مسئلے بھی غلط بتاتا ہے, اصول بھی غلط دیتا ہے. اگر کوئی بندہ کہہ دے او جی لباس کون سا پہننا چاہیے, کہتا ہے شریعت میں کوئی لباس مقرر نہیں ہے. میں نے کہا کوئی لباس تو ہوگا نا. کہتا ہے ہاں کہ جو دور حاضر کی ثقافت ہے وہی تمہارا لباس ہے, جو علاقے کا رواج ہے وہی لباس ہے. میں نے کہا پھر جناب لندن کے رہنے والے نہیں ہے. ارے جناب سعودیہ کے رہنے والے نہیں. اگر جناب سعودیہ کے رہنے والے ہوتے جبہ پہن لیتے, اپنے سر پہ کالا, اپنے سر پہ سرخ رومال لیتے, اوپر کالا ڈورا پہنتے. میں کہتا یہ سعودیہ کی ثقافت ہے. اگر جناب انگلینڈ میں پیدا ہوتے تو ٹائی شرٹ میں آتے, 3 پیس میں آتے. میں کہتا وہاں کی ثقافت ہے. ارے جناب تو انڈیا, گجرات یا سورت میں رہتے ہیں, وہاں کی ثقافت تو یہ نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ اس ڈاکٹر جی نے ایک نیچے دھوتی پہنی ہوتی, اوپر لمبا قمیص پہنی ہوتی, یا اس نے ایک پجامہ پہنا ہوتا اور سر پہ کشتی نما ٹوپی ہوتی اور اس کے کندھے پہ ایک چھوٹی سی لنگی ہوتی. پوچھتے ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟ آپ کہتے کہ نہیں بھائی شریعت میں کوئی مقرر لباس نہیں ہے, میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں, یہ میری ثقافت ہے. ارے تو نے انڈیا کی ثقافت کو بھی چھوڑا ہے, مدینے کے لباس کو بھی چھوڑا ہے, انگریز کا لباس پہنا ہے اور کہتے ہیں دور حاضر کی ثقافت کا نام لباس ہے. اگر اپنا لباس پسند نہیں تھا شریعت کا تو انڈیا کی ثقافت کو ہی لے لیتا نا. تو نے ہندوستان کی ثقافت کو بھی چھوڑا ہے اور اس کے بعد تو نے مدینے کا لباس بھی چھوڑا ہے, ڈائریکٹ انگریز کے لباس میں آیا. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ تانتے انڈیا سے بھی نہیں جڑتے, ارے مکہ مدینہ سے بھی نہیں جڑتے, یہ ڈوری انگلینڈ سے ہلتی ہے. میں کہتا ہوں ہاں تجھے 3 پیس انگلینڈ کا لباس مبارک ہو, مجھے مدینے والے پیغمبر کی پگڑی مبارک ہو. ارے تجھے وہاں کی ٹائی مبارک ہو, مجھے مدینے والے کی چادر مبارک ہو. لیکن تو ہاں تجھے وہاں کی پینٹ مبارک ہو, مجھے مدینے والے کا کرتا اور شلوار مبارک ہو. تو پسند اپنی ہے, ذوق اپنا ہے. بندہ جن کی بات کرتا ہے لباس اسی کا پہنتا ہے, جن سے متاثر ہوتا ہے جو تعریف انہی کے لیتا ہے. کوئی ان سے متاثر ہے, بات ان کی کرتا ہے. کوئی مکہ مدینہ سے متاثر ہے, بات ان کی کرتا ہے.
قرآن کریم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم نہیں فرمایا، اہل ذکر فرمایا۔ توجہ رکھنا، مسئلہ پوچھیں گے، مسئلہ ہو جی ٹی وی، کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب کے گھر میں ٹی وی ہے۔ میں نے کہا جس کے اپنے گھر میں ٹی وی ہے وہ تجھے کیسے روک دے گا؟ ارے جو خود مخلوط مرد عورتوں کی مجلس میں جاتا ہے وہ تجھے کیسے روک دے گا؟ جس کی خود شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے وہ تجھے کیسے کہہ دے گا اوپر رکھو؟ ارے جس نے خود نماز مسجد میں نہیں پڑھنی وہ تجھے نماز کا کیسے کہہ دے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا علم لینا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ارے علم کے بعد عمل والے علماء کے پاس آنا۔ پھر عمل والا امام ابو حنیفہ ہے کہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتا ہے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، ہوا من العلم والزہد والورع فی مکان لا یدرکہ احد۔ امام ابو حنیفہ علم و ورع اس مقام پر ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ارے علم ہو تو ایسا رات کو کھڑا ہوتا ہے تو فجر تک نماز نوافل پڑھتا ہے۔ ارے تقوی ہو تو ایسا ایک مقام جہاں سے گرفتار ہوتا ہے 8000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذوق عبادت عشاء کی نماز سے فجر تک چلتا ہے، عشاء کے وضو سے فجر تک چلتا ہے۔ ارے طہارت ہو تو ایسی ہے۔ میں نے کہا ایسا طاہر امام، ایسا متقی امام تجھے کہاں سے ملے گا؟ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر علم لینا ہے تو جاؤ اہل عمل سے لے لو۔ پھر حضرت شیخ العرب العجب حسین احمد مدنی علم بھی ہے، صاحب عمل بھی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علم اور عمل بھی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، ارے علم ہے تو عمل بھی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اگر کوئی مجھ سے پوچھے اقبال تو نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام کی حقانیت پہ دلیل کیا ہے، میں انور شاہ کشمیری کے وجود کو پیش کر دوں گا۔ اگر یہ علم یہ مسلمان ہے تو مانو اسلام برحق ہے کہ جس کا وجود ہی دلیل اسلام ہے۔ میں نے کہا علم لینا ہے تو ان کے در پہ آ، تیرے علم میں تھا علماء دیوبند علم آنا ہے، تو نے حذف تنقید ہی علماء دیوبند کو بنایا ہے، لیکن تنقید بناتا جا، علماء دیوبند علم کو عام کریں گے۔ ارے حذف تنقید بناتا جا، عمل کو بھی عام کریں گے۔ نہ تیرا پرواہ ہے، نہ تیرے گلے کا پرواہ ہے، نہ تیری فکر ہے، نہ تیرے شکووں کی فکر ہے۔ ارے نہ تجھ پہ نظر ہے، نہ تیرے اعتراضات پہ نظر ہے۔ میرے اکابر نے علم و عمل کا پرچم بلند کیا تھا، ہم بھی علم و عمل کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی کیا تھا، آئندہ بھی کریں گے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ امام ابو محمد الحسین البغوی متوفی سن 516 ہجری اپنی کتاب قرآن کریم کی تفسیر البغوی معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 492 پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یرید ابا بکر، کہ یہ جو قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ من انابا میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن اتباع نبی کی بات کرتا ہے، ارے اتباع ابو بکر کی بات بھی کرتا ہے۔ تو یہی کہتا تھا نبی کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں ہے۔ میں نے کتنی آیات پیش کر دی ہیں، ارے اتباع بھی ہے، ارے اطاعت بھی ہے۔ میں نے لغت سے ثابت کیا اطاعت اور اتباع کا معنی تقلید ہے، اس کا معنی واتبع کا وقلد بھی کر دے، کوئی عرض نہیں ہے۔ ہاں اگر تیرا ذوق تازہ ہو، میں ایک جملہ کہنے لگا، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ارے جی تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کی اتباع کرو، تم یوں نہیں کہتے، کہتے ہیں مذہب ابو حنیفہ کی بات کرو۔ جب قرآن کی بات ہی آتی ہے کہتے ہیں قرآن کی بات مانو، جب پیغمبر کی بات آتی ہے کہتے ہیں نبی کی بات مانو، لیکن جب مجتہد کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہتے مجتہد کی بات مانو، کہتے ہیں مجتہد کے مذہب کی پیروی کرو۔ تو جب تم نے نبی اور قرآن کی بات کی ہے تو تم مذہب کی بات نہیں کرتے، ابو حنیفہ کی باری آتی ہے تم مذہب کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں ارے یہ تقسیم میں نہیں کرتا، یہ تقسیم میرا اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں۔ جب قرآن کی باری ہے اللہ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ارے قرآن کی اتباع کرنا۔ اگر پیغمبر کی باری آئی ہے اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرنی ہے۔ لیکن جب مجتہد کی بات آتی ہے، ارے غیر نبی کی بات آتی ہے، اللہ قرآن میں یوں نہیں کہتے واتبع من اناب الیہ، اللہ فرماتے ہیں ہاں واتبع سبیل من اناب الیہ، ارے سبیل تو مذہب کو کہتے ہیں۔ قرآن کی باری ہے کیا قرآن کی اتباع کرنی ہے، ارے نبی کی باری ہے کیا نبی کی اتباع کرنی ہے، غیر نبی مجتہد کی باری آئی ہے فرمائے مجتہد کے سبیل
سبیل کی اتباع کرنی ہے. ارے سبیل مذہب کو کہتے ہیں. تو مذہب مجتہد کا تذکرہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے. ہم قرآن کی بات کرتے ہیں, ہم قرآن سے الگ بات نہیں کرتے. جو نظریہ قرآن کریم نے دیا ہے, ارے یہی نظریہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں دیا ہے. نمبر 1, حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفا سن 256 ہجری, صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حدیث مبارک کے راوی ہے. ایک عورت آئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتا دے. نبی پاک نے فرمایا پھر آنا. اس عورت نے عرض کیا اگر میں دوبارہ آؤں نبی پاک آپ نہ ملے, یعنی مطلب یہ تھا آپ دنیا چھوڑ جائیں, میں کس کے پاس جاؤں گی؟ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا ارے میں قرآن دے کر گیا ہوں, میرے بات پریشان کیوں ہوتی ہے, میری حدیث موجود ہے, میرے بات پریشان کیوں ہوتی ہے, قرآن حدیث کو تھام لینا. فرمایا نہیں, جب میں محمد نہیں ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم علم تجدینی فاتی ابا بکرن, کہ جب میں نہیں ہوگا میرے ابو بکر کے پاس چلے جانا, میرے ابو بکر کی اتباع کر لینا, ابو بکر سے پوچھ لینا. تو یا اللہ کیا پیغمبر نبی کی بات نہیں کرتا, ارے غیر نبی امام کی بات کرتا ہے کہ غیر نبی کی بات ماننا. بالکل اسی طرح حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ متوفا سن 279 ہجری اپنی کتاب جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 92 پہ, امام ابو داؤد سجستانی اپنی کتاب سن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 635 پہ, حضرت امام محمد بن یزید ابن ماجہ اپنی کتاب ابن ماجہ صفحہ نمبر 5 پہ حدیث مبارک بلاتے ہیں. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا رسول اللہ نماز پڑھائی, پھر نبی محترم متوجہ ہوئے, نبی پاک نے خطبہ دیا, ظرفت من العیون ووجلت من القلوب, آنکھیں تھی برسنے لگی, دل تھے وہ تڑپنے لگے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کان ہذی موعظۃ مودعین او مودعین, ہمیں یوں لگتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, حضور کوئی نصیحت ہی فرما دے, جب آپ دنیا میں نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا, نبی نے وصیتیں فرمائی, ان میں ایک وصیت پیغمبر کی یہ بھی تھی, فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میں دنیا چھوڑ جاؤں گا, میرے بعد دین میں اختلافات تم دیکھو گے, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, تو میری سنت سے اختلاف کو دور کرنا, اگر حل نہ ہو وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, پھر خلیفہ راشد کی سنت سے ہر اختلاف کو دور کرنا. تو جس طرح پیغمبر نے اپنی سنت کو ماننے کا حکم دیا ہے, خلیفہ راشد کی سنت پہ چلنے کا نبی نے حکم دیا ہے, پر میں دونوں کی بات کو مان لینا. پھر میں بھی یہ بات کہتا ہوں, درمیان میں ایک بات یاد آ گئی, میں کہتا چلا جاؤں, میں کہتا ہوں آج اختلاف ہے, میں جمعے کے دن کی 2 اذان دیتا ہوں, اہل بدعت کہتا ہے نہیں میں جمعے کے دن اذان 1 دوں گا. اچھا اختلاف ہو گیا, میرے نبی نے فرمایا اگر تم دین میں اختلاف دیکھو خلیفہ راشد کو دیکھ لینا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں خود فرمایا ان التاذین الثانیہ یوم الجمعہ امر بھی عثمان حین کسر اہل المسجد, عثمان غنی نے فرمایا جمعے کے دن اذان 2 دینی ہے, خلیفہ راشد نے فیصلہ کر دیا. ارے 3 طلاق پہ اختلاف تھا, حدیث بھی موجود تھی, خلیفہ راشد عمر بن خطاب نے فیصلہ فرما دیا. تو میں نے کہا جب خلیفہ فیصلہ کر دے تو مان لینا چاہیے نا, لیکن نبی نے خلیفہ راشد کے حوالے کیا. بالکل اسی طرح حضرت امام ترمذی جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 پہ, حضرت امام ابو داؤد سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 505 پہ حدیث لاتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن. یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے یمن کا عامل بنا کے بھیجا ہے. نبی پاک نے بڑا عجیب سوال کیا, حضرت معاذ تم یمن جاؤ گے, ان عرض لکا قضاء, مسئلہ لوگ پوچھیں گے, معاذ جواب تو نے دینا ہے. معلوم ہوا ہر کسی کے ذمہ جواب دینا نہیں ہے, جواب دینے والا ایک ہوگا. تو معاذ جواب کیسے دے گا؟ کہا پیغمبر اقضی بکتاب اللہ, قرآن پڑھ دوں گا. میرے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ, اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے. حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا غلام احمد پرویز کی طرح
وہ جی سارے مسئلے قرآن میں ہیں، مجھے حدیث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پرویز کا نظریہ ٹوٹ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، حضور آپ کی سنت جو موجود ہے پھر میں اس میں مسئلہ بتاؤں گا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے مسئلے میری سنت میں موجود ہیں، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر میری سنت میں نہ ملے۔ ارے غیر مقلد کا مسئلہ بھی ٹوٹ گیا۔ پرویزی نے کہا تھا مجھے قرآن کافی ہے، حدیث نہیں چاہیے، اس نے کہا تھا مجھے حدیث کافی ہے، مجتہد نہیں چاہیے۔ میرے پیغمبر نے اس کو بھی توڑا ہے، یہ نظریہ بھی توڑا ہے۔ نبی پاک نے پوچھا اگر میری سنت میں نہ ملے پھر کہاں جائے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا اجتہد برأیی، حضور میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے کروں گا۔ نبی خوش ہوئے، وضع یدہ علی صدرہ، حضرت معاذ کے مبارک سینے پہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ رکھا، ارے سینہ منور ہو گیا، سینہ روشن ہو گیا، سینہ کھل گیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، اللہ میں دنیا پہ تیرا نمائندہ ہوں، اللہ یمن میں معاذ میرا نمائندہ ہے، اللہ میں تجھے خوش کروں گا، میرے معاذ نے مجھے خوش کیا ہے۔ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی رسولہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس طرح تو نے مجھے توفیق دی میں نے تجھے خوش کیا، تو نے میرے نمائندے کو توفیق دی ہے، اللہ اس نے مجھے بھی خوش کر دیا۔ میرے سنی دوستو توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا، یہ جملے کو نوٹ کر لو۔ میں کہتا ہوں قرآن میرے اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور قرآن کریم اللہ نے نبی کو دیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن کا معنی کون کرے گا؟ میرے نبی فرمائیں گے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لیکن حدیث پیغمبر میرے پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، تو حدیث کا معنی کون کرے گا؟ یہ میرے پیغمبر کا صحابی کرے گا۔ توجہ رکھنا، قرآن اللہ نے نبی کو دیا ہے، سبھی حدیث نبی نے صحابہ کو دی ہے۔ ارے قرآن لینے کے لیے زبان پیغمبر کا محتاج ہے، حدیث لینے کے لیے زبان صحابہ کا محتاج ہے۔ زبان پیغمبر کو چھوڑ دے گا تجھے قرآن نہیں ملے گا، زبان صحابی کو چھوڑ دے گا تجھے حدیث پیغمبر نہیں ملے گی۔ ارے قرآن میرے اور تیرے لیے اس وقت قرآن بنتا ہے جب پیغمبر قال اللہ فرما دے، اور حدیث میرے اور تیرے لیے نبی کا فرمان اس وقت بنتا ہے جب صحابی قال رسول اللہ فرما دے۔ قرآن ملے گا جب زبان پیغمبر کو مانے گا، حدیث ملے گی جب زبان صحابی کو مانے گا۔ ارے میں ہاں اور بات بھی کہتا ہوں، قرآن نبی نے دیا، سمجھایا بھی نبی نے ہے، لیکن نبی وہ سمجھائیں گے جو خود سمجھیں گے۔ حدیث پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، صحابہ مجھے تجھے سمجھائیں گے، لیکن وہ سمجھائیں گے جو خود سمجھی ہے۔ پھر میں بات کہتا ہوں، ارے قرآن کو سمجھنے کے لیے فہم پیغمبر یہ ضروری ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ ضروری ہے۔ فہم نبوت مانے گا قرآن سمجھ آئے گا، فہم صحابہ مانے گا قرآن سمجھ آئے گا۔ پھر مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ قرآن کے لیے اگر قول پیغمبر حجت ہے پھر حدیث کے لیے قول صحابہ حجت ہے۔ اگر فہم قرآن کے لیے اگر عمل پیغمبر حجت ہے پھر فہم حدیث کے لیے عمل صحابہ حجت ہے۔ اگر فہم قرآن کے لیے فہم پیغمبر حجت ہے پھر فہم حدیث کے لیے فہم صحابہ حجت ہے۔ میں قول پیغمبر بھی مانتا ہوں، قول صحابہ بھی مانتا ہوں، ارے عمل پیغمبر بھی مانتا ہوں، عمل صحابہ بھی مانتا ہوں، فہم صحابہ بھی مانتا ہوں، فہم پیغمبر بھی مانتا ہوں۔ یہ بھی ایمان ہے، وہ بھی ایمان ہے۔ جو فہم پیغمبر نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے، فہم صحابہ نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے۔ صحابہ پیغمبر کو مانے گا تجھے قرآن سمجھ آئے گا، صحابہ کو مانے گا تجھے پیغمبر کی حدیث سمجھ آئے گی۔ دونوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ دونوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بلند آواز سے کہو نا۔ میں نے کہا میں تمہاری تھکاوٹ کو دیکھ کے دلائل کو اپنے کم کر رہا ہوں، دلائل کو سمیٹ لو تاکہ تمہاری تھکاوٹ مزید بڑھ نہ جائے۔ میں نے اس لیے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ مجلس ذکر نہیں ہے، مجلس علم ہے۔ مجلس ذکر کے انداز اور ہے اور مجلس علم کے انداز اور ہے۔ مجلس ذکر میں شیخ مراقبے میں بیٹھتا ہے، مجلس علم میں استاد سینہ تان کے بیٹھتا ہے۔ ارے مجلس ذکر میں آدمی ذکر خفیف بھی کرتا ہے، لیکن مجلس علم میں اگر شاگرد کو بات سمجھ آئے تو وہ گرج کے نعرہ مارتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا ذکر کی ادائیں اور ہیں، نعرے کی ادائیں اور ہیں۔ ہم بحمد اللہ تعالی مجلس ذکر بھی رکھتے ہیں، مجلس علم
تیرے یہاں مجلس علم ہو یا نہ ہو لیکن مجلس ذکر نہیں ہے، اور دیوبند کیا مجلس علم بھی ہے، مجلس ذکر بھی ہے، ہمیں رب نے دونوں نعمتیں عطا کی ہے، یہ عنوان نہیں ہے، ورنہ مجلس ذکر پہ میں احادیث کو بھی لاتا کہ ذکر کی مجلس پہ احادیث کتنی موجود ہیں۔ آگے چلیے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اسی تقلید کے بارے میں؟ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 997 پہ یہ حدیث مبارک نقل کی ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، مسئلہ بتا دیا، پھر وہ آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ہے، انہوں نے مسئلہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے علاوہ الگ بتایا، ان نے واپس آگے ابو موسیٰ اشعری سے کہا رضی اللہ عنہ حضرت آپ نے مسئلہ یہ بتایا، عبداللہ بن مسعود نے یہ بتایا، توجہ رکھنا، حضرت عبداللہ بن مسعود موسیٰ اشعری نے یہ نہیں کہا ارے میرا مسئلہ بھی لے لو اس کا بھی لے لو، جاؤ تم دونوں جا کے قرآن پہ ہمارا مسئلہ چیک کر لینا، جس کا قرآن کے مطابق ہو تو لے لینا، جیسے غیر مقلد کہتا ہے۔ کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو حدیث پہ پیش کرنا، حدیث پہ چیک کرنا، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لینا، حدیث کے مخالف ہو تو نہ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے امام کا قول ہے لیکن چیک تو کرنا ہے۔ ارے چیک کرنے کے لیے چیکر بھی تو چاہیے نا، بتاؤ چیکر کون ہوگا؟ ارے چیکر ہونا چاہیے، چکر باز نہیں ہونا چاہیے، اگر چکر باز سے چکر آئے گا نتیجہ اور نکلے گا، اگر چیکر سے چکر آئے گا تو نتیجہ اور نکلے گا۔ اگر ڈاکٹر تجھے نسخہ لکھ کے دے دے اور کہ میرے نسخے کو چیک کرا لینا، اگر یہ غلط ہو تو گٹر میں پھینک دینا، تو محلے کے موچی کے پاس جائے کہا میرے ڈاکٹر کا نسخہ دیکھنا، موچی نے کہا نہیں ارے اس دوائی سے تو بو آتی ہے، تو نے اس کو گٹر میں پھینک دیا، واپس کیا، کیا بنا؟ ڈاکٹر جی پیسے واپس دے دو۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کی دوائی سے سمیل آتی تھی اور میں نے چیک کرایا تو موچی نے کہا دریا میں پھینک دو، میں نے گٹر میں پھینکا ہے۔ اس نے پوچھا وجہ؟ آپ نے کہا نہیں تھا چیک کروانا، تو ڈاکٹر نے پوچھا چیکر کون تھا؟ تو نے کہا جی موچی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بابا ارے میرے نسخے کو موچی سے چیک کرائے گا، میرے نسخے کو تو جوتی پالش کرنے والے سے چیک کرائے گا؟ ارے چیک کرانے کا مطلب یہ تھا مجھ سے سینئر ڈاکٹر کے پاس جاتا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مسئلے کو بھی چیک کرانا، لیکن چیکر یہ نہیں ہونا چاہیے جو گنڈیریاں بیچتا ہے اور بغل میں بخاری رکھی ہے، ارے چیکر وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے جو دیوبندی کو مشرک کہہ کے مشرک سے زکوٰۃ بھی وصول کرتا ہے اور ہاتھ میں بخاری رکھی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں ہم نے کبھی تمہاری مسجد میں جا کے زکوٰۃ نہیں مانگی، ہم نے تمہیں اہل بدعت سمجھا ہے، اہل بدعت سے زکوٰۃ مانگنا میں نے جرم سمجھا ہے، ہم نے کبھی تمہارے جانور کی کھال نہیں مانگی تجھے اہل بدعت سمجھا ہے، اہل بدعت کے مال کو نہیں لیتا۔ ارے تو بھی تو غیرت کا مظاہرہ کر لے، تو نے تبلیغی جماعت کو مشرک بھی کہا ہے، زکوٰۃ بھی ان سے مانگی ہے، ارے گدے نالائق کبھی مشرک پہ بھی زکوٰۃ آتی ہے، ارے تو نے ان کو مشرک بھی کہا ہے اور جا کے جانور ان کی کھال لی ہے، کبھی مشرک پہ بھی قربانی ہوتی ہے، یا مشرک کہنا چھوڑ دے یا زکوٰۃ کی بھیک مانگنا چھوڑ دے، یا مشرک کہنا چھوڑ دے یا قربان کی کھالی لینا چھوڑ دے، کچھ غیرت کا مظاہرہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم نے اہل بدعت کہا ہے تو سے زکوٰۃ بھی نہیں مانگی، اہل بدعت کہا ہے تو سے قربانی کی بھیک بھی نہیں مانگی، اہل بدعت کہا ہے تجھے ہم نے عشر کے دانے بھی نہیں مانگے، ہمیں مشرک بھی کہتا ہے اور تھیلا اٹھا کے ہمارے گھر کے دستک بھی دیتا ہے، اور جی رائے مولا مجھے عشر دے دو، میں نے جہاد کرنا ہے، میں تیرے جہاد کو بھی جانتا ہوں، اس بحث کو چھوڑ دے۔ میں نے اس لیے کہا توجہ رکھنا، کوئی غیرت بھی تو ہونی چاہیے نا، ارے غیرت جب چھوٹ جائے پھر اس کا کیا کہنا؟ اللہ تجھے بھی کچھ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، پوری بات نہیں بگے تو کچھ ہی سمجھ آ جائے تو معاملہ تب بھی ٹھیک نکل آئے گا۔ ابو موسیٰ اشعری توجہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا ارے ہمارے مسئلے کو چیک کر لے، وہ تو نبی کے صحابی تھے، نبی کا مزاج جانتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جواب دیا، فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، ہائے ہائے ہائے۔ ابو موسیٰ اشعری فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، ارے جب تک تمہارے درمیان یہ علم کا سمندر موجود ہے ہمارے پاس نہ آیا کرو، ہمارے پاس نہ آیا کرو، علم کا سمندر جو موجود ہے۔ صحابی کہتا ہے اس سے مسئلہ پوچھو، ہم سے نہ پوچھنا، تو کہتا تھا تقلید شخصی کھجوڑو، جیسے چاہو پوچھ لو۔ صحابی یہ نہیں کہتا جیسے چاہو پوچھ لو، کہتے جب علم کا سمندر موجود ہے تو مسئلہ اس سے پوچھو
پوچھا کر۔ اور میرے دوستو توجہ رکھنا، یہ بات بھی ذہن نشین کر لو، امام بخاری نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کیا، لا تسألونی ما داما هذا الحبر فیکم، توجہ، ارے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، علم کا سمندر جو موجود ہے یہ علم کا سمندر وہی ہے کہ جن کا نام لے کے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ لوگوں ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر تمہارے سامنے مسئلہ میرا عبداللہ بن مسعود بیان کر دے، اذا حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، اس کے مسئلے کو لے لینا، امام ابو حنیفہ کی بنیاد عبداللہ بن مسعود کے علم پر ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اس کی تصدیق ہی کرنا اس کے علم پر ہے کہ جن کے بارے میں امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ھذا الحبر، ارے دریانی سمندر کہا ہے، امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود کے علم کا وارث ہے، امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود کا وارث ہے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ عنوان تو گزر گیا، میں نے ریکارڈ بھی کرایا تھا جنوری کے مہینے میں، لیکن ذہن نشین کرنے کے لیے کہتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی نماز یہ ہے کہ شروع میں رفع الیدین کیا ہے، پھر پوری نماز میں نہیں کیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو میرا ابن مسعود ہے، اذا حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، اس کی حدیث کو مان لینا، جب نبی نے مور لگا دی ہے تو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے میں کہتا ہوں تو ضدی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں یہ تو نبی کی نہیں مانتا، یہ تو نبی کی نہیں مانتا۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا اور یہ ان میں بڑا کبر ہے، اکڑتے ہیں۔ میں نے کہا کس کے سامنے؟ کہتا جی علماء کے سامنے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے نہیں اکڑنا چاہیے۔ اور میں نے کہا تو علماء کی بات کرتا ہے، یہ تو رب کے سامنے بھی اکڑ کے پیش ہوتا ہے۔ ارے ایک پولیس ملازم ہوگا، وہ ایس ایچ او کے پاس جائے گا تب بھی ٹوپی سیدھی کر لے گا، میں افسر کے پاس جانے لگا ہوں، یہ ایسا بے وقوف ہے اگر سر پہ پگڑی بھی ہوگی اتار کے رکھ دے گا کیونکہ اللہ میاں کے پاس جانے لگا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو اتنا احترام رب کا نہیں کرتا جتنا ایک سپاہی ایس ایچ او کا کرتا ہے، اس بیوقوف سے کیا توقع رکھو گے؟ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ ہاں دعا کرو اللہ کچھ سمجھ دے دے، زیادہ نہیں، اللہ کچھ دے دے، ان کا کام تو کچھ سے ہی چل جائے گا، لیکن سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ نمبر 2، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 997 پہ لائے، عن الاسود ابن یزیدہ کہتے اتانا معاذ بن جبل بالیمن معلمہ، حضرت معاذ بن یمن ہمارے بعد یمن میں معلم بن کر آئے تھے۔ میرے دوستو بتاؤ نا، وہ معلم بن کر جو گئے تھے مسئلے بتانے کے لیے، مسئلے سمجھانے کے لیے، نبی کے مسئلے منوانے کے لیے، تو یہ نہیں کہتا ہم نبی ہی کی بات مانتے، ہم اللہ ہی کی بات مانتے، کہتا جو معاذ بن جبل آئے تھے ہم ان کی بات بھی مانا کرتے تھے۔ یہی بات تو ہم کہتے، اللہ کی بات بھی مانو، نبی کی بات بھی مانو، اور ساتھ صحابہ کی بات بھی مانو، جب صحابی نہ ہو پھر مجتہد کی بات بھی مانو۔ حضرت امام بخاری صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 پہ کہتے ہیں، ان اکرمتا ان اہل المدینہ سالو ابن عباس ان امرات طافت، کہتے اہل مدینہ جب مکہ مکرمہ میں گئے ان نے مسئلہ پوچھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ارے وہ تو مکہ میں رہتے تھے، کہ حضرت یہ بتائیں ایک عورت طواف کر رہی تھی، حالت طواف میں اس کو ماہواری کی ضرورت پیش آ گئی، اس کو مینسس آ گئے، بتائیں کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس نے مسئلہ بتایا، مدینے والے کہنے لگے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے مدینے کے فقیہ زید کو چھوڑیں اور تمہارے مسئلے کو لے لیں، ہم اپنے مدینے کے فقیہ زید کی بات پہ عمل کریں گے۔ ارے زید بھی تو صحابی ہے، ابن عباس بھی تو صحابی ہے رضی اللہ عنہما۔ جب ہم نے کہا ہم کوفے والے امام ہی کی بات مانیں گے، تم نے کہا جی نہیں نہیں جس کی جی چاہو مان لو۔ ادھر حضرت اکرمہ کہتے ہیں اہل مدینہ نے کہا ارے جس کی نہیں، اپنے امام زید امام مدینہ ہی کی مانیں گے۔ ارے میرا موقف تو بخاری میں موجود ہے، تو بھی بخاری میں کوئی ایسا موقف پیش کرتے امام ابو حنیفہ کی نہ ماننا۔ ہاں خدا گواہ ہے تجھے امام بخاری کا ایسا بخاری میں ایک جملہ بھی نہیں ملے گا وہ ابو حنیفہ کی بات ماننے سے روک دے۔ آگے چلیے، اصحاب پیغمبر کے بعد میں نے کہا امت کا اجماع ہے کہ تقلید جائز بھی ہے اور بعضوں کا قول ہے تقلید واجب بھی ہے۔ اٹھا کے دیکھ ابو عمر یوسف بن عبد البر متوفا سن 463 ہجری، اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضل ہی جلد نمبر 2 صفحہ 144 پہ کہتے ہیں ولا بدہ من تقلید عالم ہی فیما جہلہ لاجماع المسلمین، ارے جس مسئلے کا علم نہ ہو اس مسئلے میں عالم کی تقلید کرنا یہ ضروری ہے، لا بد لہ، ارے یہ ضروری ہے، کیوں؟ لاجماع المسلمین، ارے پوری امت کا اجماع ہے، توجہ پوری امت کا اجماع ہے۔ آگے چلیے، حضرت شاہ ولی اللہ احمد
المعروف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفا سن 1176 ہجری اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 376 پہ یہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان هذه المذاهب الاربعه المدونہ المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقلیدها الى یومنا هذا ففي ذلك من المصالح ما لا يخفى. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد بن ادریس، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ چار ائمہ کا جو مذہب ہے، کہتے ہیں ان کی تقلید پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ ان کی تقلید کرنی چاہیے. ان میں مسلک وہ ہے کہ جو مسلک کسی عام آدمی پہ مخفی نہیں ہے، ان ائمہ کی تقلید کرنی چاہیے. آگے چلیے، میں نے کہا حضرت ابو منصور عبد القاہر بن طاہر بن محمد التمیمی البغدادی المتوفا سن 429 ہجری اپنی کتاب اصول الدین صفحہ نمبر 280 اور 81 پہ کہتے ہیں الاصل فی ایمان من اعتقد تقلیدا. ارے وہ شخص جو تقلیداً ایمان لایا ہے، ایسے آدمی کے ایمان کو ماننا چاہیے یا ایمان نہیں ماننا چاہیے؟ کہتے ہیں قال اصحابنا کل من اعتقد ارکان الدین تقلیدا من غیر معرفت بعدلتها ننظر فیہ. اگر دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے ایمان صرف تقلیداً لایا ہے، کہتے ہیں ان کی تقلید ماننی چاہیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بہت سارے حضرات نے کہا ماننی چاہیے. ہوا مؤمن، کہتے ہیں وہ مومن بھی ہے. حکم الاسلام لہو لازم، یہ مسلمان بھی ہے. ہوا مطیع اللہ تعالی، یہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی ہے. بے اعتقادہ وسائر طاعاتہ. لیکن یہ مذہب کن کا ہے؟ کہتے ہیں ھذا قول الشافعی، امام شافعی کا مسلک بھی یہ ہے. مالک، امام مالک کا بھی یہ ہے. اوزاعی، امام اوزاعی کا بھی یہ ہے. ثوری، امام ثوری کا بھی یہ ہے. ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا بھی یہ ہے. احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کا بھی یہ ہے. اہل ظاہر، اہل ظاہر کا بھی یہ ہے. ارے منہ مانگی آخر میں موت لے لے. کہتے وبہ قالا المتقدمون من متکلمی اہل الحدیث، وبہ قالا المتقدمون من متکلمی اہل الحدیث، وبہ قالا المتقدمون من متکلمی اہل الحدیث. جو اہل الحدیث تھے، محدثین تھے، ان میں جو بڑے ائمہ پہلے گزرے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ان کا ایمان مان لینا چاہیے. تو کہتا تھا نہیں ماننا چاہیے. میں کہتا ہوں محدثین بھی کہتے ہیں مان لینا چاہیے. قرآن بھی کہتا ہے تقلید ٹھیک ہے، میرے پیغمبر نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، اصحاب پیغمبر نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، پوری امت کا اجماع بھی ہے ٹھیک ہے. اگر تو نہ مانے پھر میں کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کرتا، میں قرآن سے فیصلہ لیتا ہوں. توجہ رکھنا، کئی لوگوں نے کہا مولوی صاحب دلیل لی ہے نہیں مانتا، قرآن پڑھا ہے نہیں مانتا، حدیث پڑھی ہے نہیں مانتا. میں نے کہا مانے گا بھی نہیں. کہتے یہ کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. ارے جو امت کے اجماع کو نہیں مانتا میں دو سزا دیتا ہوں. نمبر 1 اس کو دنیا میں ہدایت نہیں دیتا. نمبر 2 اس کو قیامت کے دن جنت نہیں دیتا. اجماع کو چھوڑے گا ہدایت سے بھی محروم ہوگا، اجماع کو چھوڑے گا ارے جنت سے محروم ہوگا. اگر اجماع امت کو مانے گا ہدایت بھی مل جائے گی اور تجھے جنت بھی مل جائے گی. ہدایت بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی. دعا کریں اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرما دے. میں نہیں کہتا بلند آواز سے گو آمین، کیوں؟ ہمارا موقف ہی نہیں ہے، یہ میرا موقف ہی نہیں ہے. یہ تو وہ خطیب کہتا ہے جو علمی دنیا کی دلائل سے خالی ہو. کہتا ہے نماز میں آمین آہستہ کو، جلسے میں اونچی آواز سے کہو. میں نے کہا بھی آمین تو دعا ہے، جلسہ ہو تو تب بھی دعا ہے، اور اگر یہ نماز ہو تب بھی دعا ہے. آمین ہر حال میں آہستہ ہے، آمین ہر حال میں آہستہ. میں نہیں کہتا بلند آواز سے آمین کو، کیوں؟ آمین تو دعا ہے. قال عطا آمین دعا، ارے دعا تو آہستہ کی جاتی ہے. میں نہیں کہتا بلند آواز سے آمین تم کہو. ایک ہوتا ہے دعا منگوانے والا، ایک ہوتا ہے آمین کہنے والا. دعا مانگنے والا بھی دعا کرتا ہے، آمین کہنے والا بھی دعا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، حضرت ہارون نے آمین کہی ہے. قرآن کہتے قد اجیبت دعوتکما، میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو دعا مانگنا بھی دعا ہے، اس پہ آمین کہنا بھی
دعا ہے، یہ دونوں دعائیں ہیں، لیکن ایک ہے دعا کرانے والے کی، وہ تو جارن کہے گا کیونکہ دعا کے کلمات جو بتانے ہیں، میں دعا کیا مانگتا ہوں، لیکن آمین کہنے والا اس کو تو جارن آمین کہنے کی حاجت نہیں ہے، وہ تو آہستہ کہہ دے گا، اللہ تب بھی سنتا ہے۔ یہ دعا کرانے والا اونچی بات سے اس لیے کہتا ہے اس کو پتا چلے دعا کون سی مانگی ہے، لیکن جب آمین کہے گا اللہ تو آمین آہستہ بھی سنتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ غلط باتیں کبھی نہ کہا کرو۔ کبھی ہمارے شاعر بھی کہہ دیتے ہیں اور جی درود پڑھو اونچی آواز سے، اتنا بلند آواز سے پڑھو جتنا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ بھلا اس انسان سے پوچھو جتنا پیغمبر سے پیار ہے اتنا اونچی آواز سے درود پڑھا جا سکتا ہے؟ کیوں مجمع کو ایسی باتیں غلط یاد کراتے ہو؟ ایک آدمی کہتے اتنی آواز سے درود پڑھو کہ تمہارا درود یہاں سے نبی پاک کو پہنچے۔ ارے میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ تھا یہاں سے پڑھیں گے فرشتے پہنچائیں گے، اور اگر وہاں جا کے پڑھیں گے تو پھر اللہ خود نبی پاک کو سنائیں گے، تو ہمارا عقیدہ تو یہ تھا۔ اس لیے جب یہاں پڑھے اللہم صلی علی، اللہ درود کو پہنچا دے، اور جب روزے پر جائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب حضور میں خود آگے میرا ہدیہ صلات قبول فرما لے، یہاں سے اللہ پہنچائیں گے، وہاں تو خود پیش کرے گا۔ تو میں کبھی بات کہتا ہوں کچھ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، جملے یہ کہتے ہیں اور مصیبت ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہم تو مسلک کے وکیل ہیں، وکالت کی زبان الگ ہے، خطابت کی زبان الگ ہے۔ خطیب جملہ کہہ دے گا کون پوچھے گا، وکیل کہہ دے گا دنیا اعتراض کرے گی، تو مجھے پتا ہے میرے جملے پہ جرح ہونی ہے، تو پھر مجھے جملہ بھی سوچ کے کہنا چاہیے نا۔ ہم تقلید بھی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا اچھا مولانا یہ بتائیں تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے نہ کی؟ تو میں نے کہا تو جیسے لوگ تو گناہگار ہوں گے۔ کہتا ہے تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں ہر کسی کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کیا یہ بھی کسی کے مقلد تھے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ کہتے ہیں جب تقلید واجب ہے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا میں جناب سے پوچھتا ہوں کہ نماز با جماعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ میں نے کہا پھر جناب تو با جماعت پڑھتے ہیں، تمہارا امام تو با جماعت نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وہ تو کسی امام کے پیچھے کھڑا ہی نہیں ہے، اس نے تو بغیر نماز کے پڑھ دی نا۔ کہتا ہے جی نہیں وہ بھی با جماعت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی یہ بات کہتا ہوں، ارے تقلید کہتے ہیں مجتہد کی بات تو ماننا، ابو حنیفہ تو خود مجتہد ہے، تو جیسے مصلی کا امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، مجتہد بھی کسی اور کی تقلید نہیں کرتا۔ میں نے کہا بالکل، ہر انسان کے لیے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، یہ کس نبی کا کلمہ پڑھتے؟ کہتے ہیں تو خود نبی تھے۔ میں نے کہا پھر میں بھی یہ بات کہہ دوں ہر آدمی کو تقلید کرنی چاہیے، لیکن امام تو خود مجتہد تھے، اس لیے تقلید وہ کسی کی نہیں کرے گا۔ ارے پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ حضرت امام مالک بھی تو امام ہے، امام شافعی بھی امام ہے، امام احمد بھی امام ہے، امام تو اور بھی تھے، آپ نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے اس سے فوراً پوچھا، میں نے کہا بیٹا تو یہ بتا کہ جہاں میں نے جمعہ آج خیر پور میرس میں پڑھایا ہے اس میں مسجدیں تو اور بھی تھی، تو نے اس مسجد میں جمعہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتا جی باقی مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ بڑی جامع مسجد ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ بڑا امام ہے، تو چھوٹی مسجد کو چھوڑ کے بڑی میں جمعہ پڑھے تو گنجائش ہے میں چھوٹے امام کو چھوڑ کے بڑے کی تقلید کروں؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب آپ دلیل دینا سائیں، مجھے آپ مثال بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں، اگر عالم آئے گا تو دلیل دوں گا، جاہل آئے گا تو مثال دوں گا۔ ارے مناظرے کا طریقہ ہی ہے، اگر تیرے مد مقابل عالم ہے اس سے دلیل سے قائل کرنا، اگر تیرے مد مقابل جاہل ہے اسے سوال سے قائل کرنا۔ میں نے اس لیے تجھے سوال سے قائل کیا۔ میں نے کہا بیٹا تو مثال کا جواب نہیں دے سکتا، میری دلیل کا جواب کیا دے گا؟ ہاں لیکن میں اہل علم کے لیے کہتا ہوں اگر کوئی آپ سے پوچھے اور امام بھی موجود تھے، آپ نے امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ ارے دو بنیادی وجہ یاد رکھنا، وجہ تو کئی ہے، بنیادی وجہ یہ ہے نمبر ایک میرا امام ابو حنیفہ یہ تابعی ہے، امام مالک شافعی امام احمد یہ تابعی نہیں ہے، اور تابعی کو غیر تابعی بے فضیلت حاصل ہے۔ نمبر دو وجہ یاد رکھنا، حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس میں 40 فقہا بیٹھتے، وہ مشورہ کرتے، بحث ہوتی، پھر مسئلہ مرتب ہوتا۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی کی یہ فقہی شورا نہیں تھی، امام مالک کی فقہی شورا نہیں تھی، امام احمد کی فقہی شورا نہیں تھی۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ میرے امام کی فقہ یہ شورائی ہے اور باقی ائمہ کی فقہ ارے یہ شخصی ہے، اور فقہی شورا کو فقہی شخصی پر ترجیح ہوا کرتی ہے۔ کہاں شورا کا فیصلہ، کا فرد واحد کا فیصلہ؟ میرا امام تابعی ہے، باقی غیر تابعی ہے، تابعی کو غیر تابعی پہ درجہ ہے، میرے امام کی فقہ شورائی ہے، باقی کی شخصی ہے، اور شورائی فیصلوں کو شخصی فیصلوں پہ ترجیح ہوا کرتی ہے۔ ہم نے اس لیے احترام تو سب کو کیا ہے لیکن تقلید اپنے امام کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ
نبر اللہ مرقدہ کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.